دوسری چیز ہے صحیح طریقے سے ادا کرے، اور تیسری چیز ہے صحیح جگہ پر ادا کرے۔ اگر دین میں کوئی بھی ایک چیز ہم چوک کریں تو زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے، آدمی کو حاصل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے مقاصد میں ایک مقصد ہے آدمی کے دل سے مال کی محبت کم ہو، اللہ رسول کی محبت زیادہ ہو۔ لہذا پورا حساب ہے کہ پوری زکوٰۃ ادا نہیں، یا شہرت اور ریا کے طور پر لوگوں کو مان کر زکوٰۃ دی، یا جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اس کو زکوٰۃ دی۔ اس طرح زکوٰۃ دینے سے نہ ہمارے دل سے مالوں کی محبت کم ہوگی، نہ اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوگا۔ گزشتہ کے مضمون سے کہا تھا کہ بہت سارے بیچارے بھائی ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر رہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک کنگن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بھی خزانہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ زکوٰۃ دے دی تو یہ خزانہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کا پہنا استعمال کر سکے، اور اگر اس پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں تو یہ ایسا خزانہ ہے جو قیامت کے دن تمہارے لیے وبال کرے گا۔ بعض صحیح روایتوں میں دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہے اور سونے کے کنگن استعمال کرتی ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں دبے ہوئے کنگن کو پہننے کے لیے تیار رہو۔ روایت میں آتا ہے آدمی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اللہ کے راستے میں ہر چیز دینے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم ایسے غریب اور نادار کے حال پر مطلع ہو جو بیچارہ واقعی غریب ہیں، پریشان ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کسی نے گوشت بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانا پسند فرماتے ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی خدمت میں پکا کر پیش کروں گی۔ اسی درمیان آپ کے تشریف لانے سے پہلے ایک سائل اور مانگنے والا آیا اور کہا کہ میں محتاج ہوں، اللہ کے نام کو کچھ دے دو۔ حضرت ام سلمہ کی خادمہ نے کہا اللہ تمہیں برکت معاف کرے، یعنی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے سکیں۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے خادمہ سے کہا کہ تاب میں جو گوشت رکھا ہے وہ لا کر پیش
خاتمہ جب وہاں رہنے کے لیے گئی تو وہاں دیکھا کہ چمکدار پتھر ہے، گوشت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے تو گوشت رکھا تھا، وہاں چمکدار پتھر ہے۔ آپ نے پوچھا کسی سائل نے سوال کیا تھا؟ کہا سائل تو نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو پتھر بنا دیا۔ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ صاحب وسائل نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ مالدار آدمی نے نوز سے نکاح کیا، مالدار آدمی تھا، دسترخوان بھی بڑا وسیع تھا، جب کھانے بیٹھے تو بہت ساری نعمتیں تھیں، کھانا شروع کیا تو ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ خود کھانے کے بعد اپنے گھر والوں کی کھلانے کے بعد محتاج کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس نے بہت سے کام کیا۔ دیکھو یہ ضروری نہیں کہ آدمی زکات ادا کر کے چھٹکارا حاصل کرے، صدقہ فطر ادا کر کے چھٹکارا حاصل کرے۔ سلف نے یہ لکھا ہے کہ زکات اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی مالدار پر اپنے علاقے کے غریبوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک مالدار آدمی ہے اور اس کا پڑوسی اس کے محلے کا آدمی بھوکا سو رہا ہے تو اس کو پکڑو، چاہے اس میں زکات ادا کرنی ہو۔ چنانچہ اس آدمی نے سوال کیا، یہ مالدار آدمی باوجود اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا نہیں ہے، چلا گیا۔ تھوڑے دن ہو گئے، اس عورت سے نکاح کیا تھا، کوئی معاملہ بہت خراب ہے، اور پھر کنجوسی اور فقیری کا سفر یہ ظاہر ہوا کہ دھیرے دھیرے مال بھی ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ فقیر اور بھکاری بن گیا۔ اس عورت نے ایک دوسرے آدمی سے نکاح کیا، وہ آدمی مالدار بھی تھا اور سخی بھی تھا۔ نکاح کے بعد جب اس کے گھر میں آئی، اس کے ساتھ رہنے لگی تو ایک دن قسم کے کھانے اس نے بنائے اور وہ مسلمان بنایا۔ ابھی کھانا شروع کیا کہ ایک فقیر نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا بیچارہ جو محتاج ہے جا کر بہترین قسم کا کھانا اور مسلم میں اس کو دے دے۔ یہ عورت بڑھنے میں بھاری نکلی اور وہ مسلم سائل کو پیش کیا۔ جب سائل پر نظر پڑی تو عورت حیرت میں پڑ گئی، تعجب میں پڑ گئی، یہ سائل وہی شخص ہے جو میں پہلے جس کے نکاح میں تھی، یہ تو میرا اگلا شوہر ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، پہچان لیا، اس کو کھانا دیا اور اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ شوہر نام تھا، میں نے آپ کو بہت عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ وہ عجیب چیز یہ دیکھی کہ میں جس سائل کو دینے کے لیے گیا تھا، یہ سائل کوئی اور نہیں تھا، یہ سائل میرا اگلا شوہر تھا۔ تو دوسرا شوہر کہنے لگا، اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤ، کہا کہ اللہ کی بندی، جب تو اس کے نکاح میں تھی اور اس کے ساتھ کھانے بیٹھی تھی اور اس کو جو فقیر اور سائل آیا تو وہ نہیں تھا۔ اللہ کا شان ہے، اللہ نے اگر اپنے فضل سے دو پیسے دیے ہیں تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر دیا تو سمجھے کہ وہ اس کا ہے، اور اگر دیا تو سمجھے کہ وہ اس کا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس دو پیسے آتے ہیں، اگرچہ محنت کی بات آتے ہیں تو ہمارا گھر یہ بنتا ہے ماسٹر مائنڈ ہے، اپنی دماغ کی قوت سے ہم نے کمایا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن نظر بھی ہونی چاہیے، اور الہی سے ملا ہے، ماسٹر مائنڈ تو دماغ بھی تو اللہ نے ملا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اس نے کہا وہ جو سائل تھا وہ میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل کر آج تو میں نے کھانا ہے۔ بلکہ صاحب وسائل کی عجیب بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ مالدار آدمی کھانے بیٹھا،
ابھی کھانا شروع کیا، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا اور ایک فقیر آیا دروازے پر اور دروازے پر آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں مستحق ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے بہت ضرورت ہے، مجھے کھانا کھلائیے۔ مالدار مالدار وہ اپنے مان پر ضرور آیا کہ ابھی تو کھانے بیٹھے اور چلے آئے، بات کرے اور کھانا نہیں لیا۔ ابھی تو وہ فقیر وہاں سے دو چار قدم چلا اور حق تعالی شانہ نے اس مالدار کے پاس مرد موت کو دے دی۔ ابھی تو کھانا شروع کیا اور وہ فقیر پہنچا تھا، فقیر کو گزار دیا، فقیر چلا گیا اور ملک الموت آیا اور ملک الموت آنے کے بعد کہنے لگا میں ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اتنی مہلت دے دے کہ میں کھانا کھا لوں، پانی پی لوں۔ کیا تم نے فقیر کو مہلت دی تھی؟ تو فقیر کو مہلت دے دی اور اللہ کی طرف سے مجھے بھی ہونا کہ تجھے مہلت نہیں ہے اور اس کی روح قبض کر دیا۔ گھر والوں نے اس کو غسل کیا، کفن پہنایا اور کفن پہنانے کے بعد اس کو آگے بڑھایا یہاں تک کہ اس کو نماز پڑھ کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ گھر پر آئے تو گھر میں تعجب سے دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے جس کفن کو اس کو کپڑا جس کپڑے میں کفن کیا تھا وہ کپڑا گھر پر موجود ہے۔ حیرت ہوئی کہ ہم نے بھی اسی کپڑے میں اس کو کفن کیا تھا اور یہ کپڑا یہاں موجود ہے۔ غیبی طور پر یہ بتایا گیا کہ اس نے اللہ کے محتاج بننے کی ضرورت کو اپنے غرور کی وجہ سے پورا نہیں کیا اور اس کو دھکار دیا۔ حق تعالیٰ کوئی معاملہ اتنا ناپسند آیا کہ بھوکا اور پیاسا دوبارہ قبر کو اس کو ننگا کر دیا گیا، قبر کو بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے، چاہے وہ واجب، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ واجب صدقۃ الفطر قربانی ہو، چاہے وہ نوافل صدقات ہو، آدمی کو دل کھول کر دینا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی بتایا پورا حساب کر کے دے، اچھے انداز سے صحیح ڈھنگ سے دے اور دینے کے لیے صحیح مسلک کو تراشا ہے۔ حضرت المعجز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واقعی نقل کیا ہے زکات کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہماری بستی کا ایک بہت بڑا مالدار شخص مر گیا ہے، اس کو دفنانے کے لیے لوگوں نے قبر کھودی۔ ایک قبر کھود کر جب تیار ہوئی تو دیکھا اس میں اسلحہ ہے، تو لوگوں نے دوسری قبر کھودی، جب دوسری قبر تیار ہوئی تو دیکھا اس میں بھی اسلحہ ہے۔ 7 قبریں کھودی، قبر کھودنا شروع کرتے ہیں کوئی چیز نہیں اور جب تیار ہو جاتی ہے تو اس قبر میں اسلحہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے؟ کہا کہ بظاہر تو وہ اچھا تھا، ایک بات تھی کہ وہ مال کی زکات نہیں ادا کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کوئی شک نہیں اس کے علاوہ کسی سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ 7 قبر کھودی، کوئی قبر اسدرے سے خالی نہیں رہی، یہاں تک کہ ایک قبر میں اسدرے کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ شان ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال مکی نے عجیب بات نہیں کی ہے، فرماتے ہیں کہ تابعین کی جماعت حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابو سنان بہت بڑے تابعی، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب وہاں گئے تو ابو سنان نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ساتھی اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی تھوڑا بہت اس کو دفن کیا ہے، چلو اس کی تعزیت کریں۔ یہ بھی ہے ہمارے رشتے دار میں کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کی تعزیت کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مانتا ہے تو سب تعزیت کے لیے دوڑتے ہیں اور وہی کوئی خوشیاں نہیں۔ اس
اس میں مالداری اور غریب کو نہیں دکھا جائے، اس میں تعلق کو دکھا جائے، رشتے داری کو دکھا جائے، ہمارے تعلق والا ہے، پہچان والا ہے، رشتے دار ہے، ہمیں تحصیل کرنی چاہیے۔ وہ جو تعبیر آئے تھے اس میں محمد بن یوسف فریابی بھی ہے۔ محمد بن یوسف فریابی کہتے ہیں کہ ابو سنان ہم ساتھی لوگ وہاں سے نکلے اور اس نوجوان جس کا بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچے، سلام کیا، بیٹھے، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا تو ہم نے ان کو تسلی دی کہ بھائی موت قریب کو آنے والی ہے، ہر ایک وقت کو خبر ہے، سب ویسے کام کرو۔ آج ان کو گئے ہماری باری سے اسی کو چاہتے ہیں تھوڑے سے بھر سے کام۔ جب کسی کی موت پر اس کے متعلقین اور رشتے دار ہوتے ہیں تو ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے۔ غم بھی ہے، یہ لوگ ان کی تعزیت کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اور وہ بیچارہ رو کا جا رہا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ہمیں کیوں نہ رو؟ میں نے اپنے بھائی کو ایسا عذاب میں مبتلا دیکھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیا بات ہے؟ قبر کا معاملہ تو غیب کا معاملہ ہے، میں نے مجھ پر غیب کا معاملہ ظاہر کیا، یہ کام غیب کا معاملہ ظاہر نہیں کیا۔ میرے بھائی کی انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو اس کر دیا، دفن پہنایا، ہمارے جنازہ پڑھی اور دفنایا۔ دفنانے کے بعد لوگ تھوڑی دیر کے بعد اس پر قرآن شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر چلے گئے، میں وہاں ٹھہرا رہا اور میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت میں اس طرح ثواب کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر سے آواز آئی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، میں عذاب میں مبتلا ہوں، میرا موت بالکل میں آ جائے۔ آج جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے ہمت کی اور قبر کو کھودا۔ جو قبر کو کھودا تو میں نے دیکھا کہ آنکھ کے اندر اور شعور اس کے بدن کے ساتھ ہے اور آپ کا توپ اس کی گردن میں پہنا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو روزہ رکھتا تھا، لیکن عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہمیں سے عذاب میں مبتلا ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن مانا کی سزا نہیں رکھتا تھا۔ اللہ کا جواب ہے اگر ایک کو بھی چھوڑے گا اللہ نے اس طرح کی ارحام بڑھا کے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ نمازی بھی تھا، روزے کا بھی پابند تھا، مالدار تھا، مال کی سزا نہیں ادا کرتا تھا، اگر اس کو بڑھا گیا۔ اس نے جب توپ دیکھا تو اس نے چاہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس توپ کو اس کے گلے سے ہٹا دوں تاکہ اس کو ذرا راحت پہنچے۔ تاکہ میں نے اپنے ہاتھ سے توپ کو ہٹانا چاہا تو میرے ہاتھ اور میری انگلیاں جھلس گئی، پسیاں پڑ گئے، اپنا ہاتھ نکال کر دیکھا تو آپ میں جھلسا ہوا تھا اور اسی طرح سیاہ پڑ گیا۔ اس وجہ سے بیمار ہوں۔ جب یہ تعلیم کی جماعت یہاں سے اٹھی تو شریف اور صحابہ کے رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد آگے بڑھنے لگے کہ کیا بات ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ یہود ہیں، نصارہ ایمان کے بغیر جاتے ہیں، لیکن قبر میں ایسا معاملہ ان کے ساتھ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ زکات دینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہود و نصارہ کی یہودیت اور نصرانیت اس سے بڑا گناہ ہے، ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا اور یہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اس طریقے سے بغیر ایمان کے وہاں تو سوال نہیں، وہاں تو کچھ بات نہیں سوائے سزا کی سزا ہی سزا ہے۔ اصل بات یہ ہے مسلمان ہے اور اللہ کے فرید کو اس طریقے سے ٹھکراتا ہے، نہیں ادا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تعالی شان عبرت کے لیے سبق کے لیے اس طریقے سے اعمال کو ظاہر کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر چونکا نہ ہوتا ہے اور آئندہ ایسا کرنے سے بچے۔ دوسری بات میں جو پہلے آپ نے بات کیا کہ زکات سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے دار کو دکھائے اگر وہ زکات کی مستحق ہے۔ اگر قریبی رشتے دار نہیں ہے تو پھر آگے خود کے رشتے داروں کا خیال رکھا جائے۔ آج کل ہماری مصیبت یہ ہے کہ پیسوں اور مال کی بڑھوتری کی وجہ سے رشتے داری ختم ہو چکی ہے۔
کتنے ہیں، دادی کتنی ہیں، خالہ بھائی بہن کتنے ہیں، مامزاد بھائی بہن، گرنا پڑے، سوچنا پڑے. قریبی رشتے دار ہے، خالہ کی اولاد ہے، پھوپھی کی اولاد ہے، ماموں کی اولاد ہے، لیکن رشتے داری کا حال یہ ہے کہ ماں کی اولاد کی محبت نے رشتے داری کو ختم کر دیا ہے. پہلے تو یہ حال تھا، رشتے داری تو بہت دور کی بات، تعلقات ایسے ہوتے تھے کہ گھر پڑ رہی یاد ہے. فقیر الاسلام حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب راشدین اللہ عنہ سادات خاندان کے تھے. ہمارا خاندان تو ہم تو بولے اور سادات خاندان کے، ان کے والد صاحب کے اور ہمارے دادان کے تعلقات تھے، ان کے ساتھ بھی دادان کے تعلقات تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہم جب نوزاری سے راجپور رہنے کے لیے آتے تھے، دیکھو خاندان یہ نہیں ہے، وہ سادات خاندان کے مسلم برادری سے تعلقات ہے، رشتہ دار نہیں. وہ فرماتے تھے کہ راجپور آتے تھے تو 6-7 دن رہتے تھے اور 6-7 دن میں ہمارے خسر راجپور میں تھے، لیکن تعلقات کی وجہ سے خسر کو چھوڑ کر ہم آپ کے دادا کے یہاں رہتے تھے. اور 6-7 دن میں کبھی ایک کا موقع ہوتا تھا کہ آپ کے دادا کے گھر کھانا ہوتا تھا، کبھی اس تعلق والے میں وہاں صبح یہاں دوپہر یہاں شام کو یہاں 7-8 دن ہوتے تھے. پھر ہم کہتے کہ حضرت ہمیں نوزاری جانا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں کام نہیں. ابھی جو صرف قیام رہا ہے، کھانا پینا تو ہمارے ساتھ ہوا نہیں. 7 دن کے بعد تعلقات یہ تھے. آج ہماری مصیبت یہ ہے مال و دولت کی محبت میں ساری رشتے داری ختم. کون خالہ زادہ ہے، کون پھوپھی زادہ ہے، کون ماموں زادہ ہے، کون چچا زادہ ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا نشہ ہوتا ہے کہ حقیقی مالدار بھائی غریب بہن کو نہیں پہچانتا، حقیقی مالدار بھتیجا چچا کو نہیں پہچانتا، حقیقی مالدار ماموں غریب بھانجی کو نہیں پہچانتا. مال کو پہچانتا ہے، دولت کو پہچانتا ہے، رشتے داری کو نہیں پہچانتا. شریعت اسلام اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے نسب کی حفاظت کرو، رشتے داری کی حفاظت کرو، رشتے داری کو پہچانو، تاکہ رشتے داری کو پہچان کر رشتے داروں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر سکیں. یاد میں بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر غریب رشتے دار قریبی ہے تو ہماری سردار کا نام لیے بغیر ان کو ادا کرو. ہدیہ ہے، تحفہ ہے، امداد ہے، مدد ہے، خیرخواہی ہے. اور جو قریبی رشتے دار نہیں ہے تو دور کے رشتے دار معلوم کرو کہ ہمارے دور کے رشتے دار ہمارے والد صاحب کے خاندان کے، ہماری والدہ کے خاندان کی قوم ہے، ان غریبوں کو دو. اللہ معاف کرے ہم لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں جہاں ہمارا چرچا ہوتا ہے، جہاں ہمارا نام ہوتا ہے، جہاں ہماری شہرت ہوتی ہے، بورڈ لگے ہیں. اور ہمارا انسان غریب بھائی ہے، غریب بہن ہے، غریب رشتے دار ہے، بیچارہ پریشان ہے تو اس کو پہنچانے والی اور کہتے ہیں بالکل آدمی سے ایسا ہے، بڑے گا ہے، تم کون سے نہیں ہو، تم کون سے شہری کام ہو، تم کون سے جو ہے پودا بھی ہو. اللہ نے کیا ہے رشتے داروں کی نہیں کہ وہ فاصل ہے یا فاصل ہے نہیں ہوگا ہے. رشتے داری کی بنیاد پر اس کو حدیث کا خلاصہ یہ اگر کسی کے زکات عام انسان ہوگی تو اس کی زکات ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر زکات ادا قریبی اور دور کے رشتے دار ہوئے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک زکات ادا کرنے کا ثواب، ایک اس کے ساتھ اس کے سلوک کا صلاح رکھنے کا ثواب. تعالی شان محمد سے اس کو نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا عصيتنا عليك انك تعديت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما له ذاكرون وصل على محمد كلما غفر نبيك غافلون. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. إلهي فضلك من سماوات الأرض قبول فرمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ہیں، تیرے فضل سے اور تیری توفیق سے اپنے معمول سے ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ عزت قبول فرما۔ اے اللہ جو پورا حساب کر کے نہیں دیتے، اے اللہ پورا حساب کرتے ہوئے دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح انداز سے، اے اللہ غریب کا احترام کرتے ہوئے، اے اللہ اپنی ضرورت اپنا خریدہ سمجھتے ہوئے بہت محبت کے ساتھ بہت اکرام کے ساتھ خفیہ طور پر صحیح طریقے پر زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ زکات کے جو مستحقین ہیں ان مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی شریعت ہے، اے اللہ قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے، دور کے رشتہ داروں کا حق ہے، اے اللہ ان رشتہ داروں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ذریعے سے ان کی خدمت ہو جائے کہ ہمارے سعادت ہو، ایسا دن ہمارا بنا دیجیے۔ اے اللہ زکات نکالتے ہیں اور ہم احسان جلاتے ہیں، احسان جلانے والا آپ کو بے انتہا ناپسند ہے۔ اے اللہ زکات سے جو ہم آپ کا قرب بچاتے ہیں اور زکات ادا کر کے ہم مجھے ہو رہے ہیں، اے اللہ ایسے دن عظیم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے دن عظیم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر یہ فریضہ ادا نہ ہوتا، نہ ہمارا مال پاک ہوتا، نہ ہمارا دل پاک ہوتا، یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کی وجہ سے دل بھی پاک ہوتا ہے اور بات بھی پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ صحیح سمجھ ہم سب بھائیوں کو نصیب فرما، زکات ادا کرنے والے کو نصیب فرما۔ اے اللہ زکات کی ادائیگی کے بعد مال کی محبت میں جو کمیاں آنی چاہیے یہ تعمیر کو اس دولت سے مالا مال فرما، تیری محبت میں اضافہ ہو۔ اے اللہ اس سعادت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ خیر کو مقدر فرما۔ اے اللہ شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ایک تو عافیت کے ساتھ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اس کے حلال اور طیب عافیت گزارنے نصیب فرما۔ تندرستی سے حفاظت فرما، غربت سے حفاظت فرما، محتاجی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال کا یہ تیرا ہمیشہ استعداد نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا سمجھتے ہوئے اے اللہ تیری نافرمانی میں اس کے استعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرما۔ قلب میں ڈوبے ہوئے کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، اے اللہ میں محبوس کی رہائی کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ پریشانیوں کو بھی دور فرما اور ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کی خیر مقدر فرما کر شریف کو اور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہمارے رشتہ دار کی نااہلی کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات و حسنات سے مبدل فرما، ان کی کروڑ کروڑ مغفرت فرما، ان کے پسمان اللہ کو صبر شریف اور اجر جزیل نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی محرومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے قرآن سے، اپنے اسماء حسنات کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب العالمين۔